السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ صلاۃ الکسوف، نماز کسوف، حدیث نمبر 143، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان الشمس خسفت على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فبعث منادیا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو گرہن لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرنے والے کو بھیجا کہ وہ ان الفاظ میں منادی کرنے لگا کہ الصلاۃ جامعہ، سب لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ آگے بڑھے اور اللہ اکبر کہا، 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ خسفت، گرہن لگنا، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فبعث، تو بھیجا، منادی کرنے والے، اجتمعوا، اکٹھے ہوئے، تقدم، آپ آگے بڑھے، فکبر، تو اللہ اکبر کہا، صلی، نماز پڑھی، 4 رکعات، 4 رکوع، 4 سجدات، 4 سجدے۔ یہ سورج گرہن لگنے کے حوالے سے حدیث ہے کہ جب سورج گرہن لگے یا اسی طرح چاند گرہن لگے تو پھر ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گرہن لگا تو صحابی کو کہا کہ تم جاؤ اور آواز لگاؤ الصلاۃ جامعہ۔ اس کے لیے نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے، بس اس کے لیے یہ آواز لگائی جائے گی الصلاۃ جامعہ۔ اب جب یہ اعلان کر دیا جائے تو سنت ہے کہ پھر لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ جیسے اس وقت ایسا معاملہ ہوا تو اللہ کے نبی نے صحابی کو حکم دیا، اس نے آواز لگائی اور صحابہ مسجد میں اکٹھے ہو گئے۔ تو سورج کا گرہن لگنا یا چاند کا گرہن لگنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوا تو اس موقع پر آپ نے اس طرح لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے پھر آپ نے نماز پڑھائی ہے۔ اور نماز جو سورج گرہن یا چاند گرہن پر نماز پڑھی جائے اسے صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف کہتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں پہلے قیام ہے، قیام کے بعد رکوع کیا جاتا ہے، اور پھر اس رکوع کے بعد پھر دوبارہ قیام کیا جاتا ہے، اور پھر اس قیام کے بعد پھر رکوع کیا جاتا ہے، اور پھر اس رکوع کے بعد، رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر سجدے میں جاتے ہیں اور 2 سجدے کر کے پھر قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر قیام کر کے پھر رکوع ہے، رکوع کے بعد پھر کھڑے ہو کر قیام ہے، اور قیام کے بعد پھر رکوع ہے، پھر اس رکوع کے بعد پھر 2 سجدے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ 4 رکوع ہو جاتے ہیں اور 4 اس میں سجدے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی ہے۔ باقی باتیں آگے مزید حدیثیں اس کی پڑھ لیں تو پھر بات کرتے ہیں۔ عن ابی مسعود عقبۃ بن عامر الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ انہما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته
فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهُمَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ۔ ابو مسعود عقبہ بن عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، انہیں لوگوں میں سے کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم ان دونوں میں کوئی چیز دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو یہاں تک کہ گرہن کھل جائے جو تمہیں لاحق ہوا ہے۔ آیاتان دو نشانیاں ہیں، من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یخوف اللہ اللہ ڈراتا ہے، لا ینکشفان گرہن نہیں لگتا، ودعو دعا کرو، حتی ینکشف یہاں تک کہ کھل جائے۔ سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے جو اس کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان کے نظام میں جو تبدیلی کبھی آتی ہے کہ ایسا جب کوئی گرہن لگ جائے تو وہ کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا، لوگوں نے یہ سمجھا، کیونکہ جس دن یہ سورج گرہن لگا تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، تو کچھ لوگوں نے یہ بات کی کہ شاید یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے یہ گرہن لگا ہے۔ تو وہ اس حدیث میں یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا، پہلی بات کہ یہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور دوسری بات اس حدیث میں فرمایا کہ یخوف اللہ بہما عبادہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ کیا ڈراتا ہے؟ کہ وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ میری اتنی بڑی مخلوق ہے، سورج اور چاند کو چھوٹی سی مخلوق نہیں ہے، بہت بڑی مخلوق ہے۔ آپ اگر سورج کو دیکھیں تو سورج اس زمین سے کئی گنا بڑا ہے۔ کبھی کسی یہ کہا کہ یہ 80 گنا بڑا ہے، لیکن نہیں، 80 گنا بڑا نہیں ہے، اس سے کئی گنا بڑا ہے۔ تمہاری زمینیں لاکھوں کی تعداد میں ہو جائیں تو پھر بھی سورج کے برابر نہیں ہے، اتنا بڑا سورج ہے۔ آپ کو نظر چھوٹا اس لیے آتا ہے کیونکہ زمین سے بہت زیادہ دور ہے، کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، تو اتنے دور فاصلے پر آپ کو یہ گول دائرہ نظر آتا ہے۔ اگر یہ قریب آ جائے تو زمین اس کے سامنے چھوٹی سی ہو جائے، اتنی سی معمولی سی ہو جائے، اور یہ زمین کے سامنے ایک بہت بڑے، شاید پہاڑ سے بھی بڑے ایک حجم کی شکل میں زمین کے پاس ہو۔ اتنا بڑا سورج ہے کہ آپ کی زمین اس کے مقابلے پر ایک مچھر کی مانند شاید ہو، اتنا بڑا سورج ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اب وہ بہت بڑی جو نشانی ہے اسے اللہ تعالیٰ بعض اوقات گرہن لگا کے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ اتنی بڑی مخلوق بھی جو ہے یہ بھی میرے سامنے کس طریقے سے عاجز ہے اور کس طریقے میرے سامنے یہ کمزور ہے۔ یہ اللہ نشانی دکھاتا ہے اور بندوں کو ڈراتا ہے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے بھی اس میں ایک پیغام ہوتا ہے جو سورج چاند ستاروں کے یا ایسی کی جو بڑی چیزوں کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ دکھاتا ہے تم ان کی پوجا کرتے ہو، یہ اس کے اندر نقص واقع ہو گیا، کمزور ہے۔ جس چیز میں نقص آ جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز کمزور ہے۔ تو سورج کمزور ہے، اللہ کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ تم زمین والو، تمہاری زمین سورج کے مقابلے پر مچھر کی مانند ہو جائے تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ اتنے بڑے سورج جو ہے وہ اس طریقے سے گرہن لگا کے اس کی روشنی کو بے نور کر کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈراتا اور بتاتا ہے کہ اپنی اوقات کو پہچانو تم کہ تم ہو کیا۔ تو اللہ چاہے تو اسی طریقے سے تمہاری روشنیاں تم سے چھین لے، تمہاری زندگیاں تم پر تنگ کر دے۔ تو یہ اللہ ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ڈراتا ہے اور پیغام دیتا ہے، اس کا پیغام ہے۔ لوگوں نے اس کے ہمارے خاص کر بر صغیر وغیرہ میں تو عجیب عجیب لوگوں کی منطق ہے اور عجیب عجیب لوگوں کے ہاں جو ہے اس کے حوالے سے بے وقوفیاں اور حماقتیں پائی جاتی ہیں۔
حاملہ عورت کو کہتے ہیں کہ بھئی گرہن لگا ہوا، تم نے بیٹھنا نہیں ہے، تم نے لیٹنا نہیں ہے، بس چلتی پھرتی رہو۔ جانور ہیں جو حاملہ بھینس وغیرہ گائے وغیرہ، تو اس کو کہتے ہیں بیٹھے نہ دو، اس کو کھڑی رکھو جب تک جناب جو ہے نا وہ چاند گرہن ختم نہیں ہو جاتا، سورج گرہن ختم نہیں ہو جاتا۔ تو عجیب قسم کی ہماری وہاں پر حرکتیں، اور بعض لوگ تو انجوائے کرتے ہیں، ان کے لگا کر دیکھیں گے کہ واہ بھائی واہ، انجوائے کرو اس کو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایسے موقع پر آپ نماز پڑھتے، اور آپ نے اس کو اللہ کی نشانیوں میں نشانیاں بیان کیا، اور پھر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے، اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی حاملہ جانور، حاملہ عورت کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے، اور تمہارے دنیا کے یہ جو امور ہیں اس گرہن کی وجہ سے اس میں کوئی تغیر و تبدل ہو، یہ بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی کی زندگی اور موت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ بس اس کا یہ ہے کہ جب تم ایسا کوئی معاملہ دیکھو تو انجوائے کرنے کی بجائے، فلمیں بنانے کی بجائے، ویڈیوز بنانے کی بجائے، اور اس سے کوئی ایسے نظریات، من گھڑت قسم کے نظریات بنانے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور آ کر نماز کو ادا کرو، نماز پڑھنا چاہیے۔ اگلی حدیث پڑھ لیں، وہ بھی اسی موضوع پر ہے، وہ زیادہ تفصیل سے ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله سبحانه من أن يزني عبده وتزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات متفق علیہ۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی، لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا، پھر کھڑے ہوئے تو لمبا قیام کیا، اور وہ پہلے قیام سے قدر کم تھا، پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، اور وہ پہلے رکوع سے قدر کم تھا، پھر سجدہ کیا تو لمبا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت کی مانند کیا، پھر آپ نے سلام پھیر دیا اور سورج صاف ہو چکا تھا، پھر لوگوں سے خطاب کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان دونوں کو کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، جب تم یہ گرہن دیکھو اللہ سے دعا کرو، اللہ اکبر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ تعالیٰ کو اس بات پر بڑی غیرت یا غصہ آتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ یا کوئی بندی زنا کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ کی قسم اگر تم اس حقیقت کو جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا چھوڑ دو اور کثرت سے رونا شروع کر دو۔ ایک روایت میں کہ آپ نے نماز کسوف میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ خسفت الشمس، سورج کو گرہن لگا، اطال القیام، لمبا قیام کیا، ثم رکع، پھر رکوع کیا، دون القیام الاول، پہلے قیام سے کم، ثم سجدہ، پھر سجدہ کیا، تجلت الشمس، سورج روشن ہو گیا، انجلت الشمس، سورج روشن ہوا، صاف ہوا، حمد اللہ و اثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، لا ينخسفان، دونوں کو گرہن نہیں لگتا،
اغیر زیادہ غیرت مند استکمل مکمل کی۔ اس حدیث میں سورج گرہن کے حوالے سے ہی بات ہوئی ہے، اور اس میں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز پڑھی۔ فرمایا کہ فاطال القیام، لمبا قیام کیا، ثم رقع، پھر رکوع کیا، فاطال الرکوع، رکوع بھی لمبا کیا آپ نے، یعنی جو رکوع و سجود کیے ہیں آپ نے وہ لمبے کیے ہیں آپ نے۔ جیسے ایک روایت میں کہ آپ نے قیام میں آپ نے پوری سورہ بقرہ پڑھی ہے، اتنا لمبا قیام کیا آپ نے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر جو قیام اور رکوع کیا وہ پہلے سے مختصر، یعنی اس میں تھوڑا آپ نے تخفیف کی، اس میں تھوڑا کم کیا آپ نے۔ پھر اسی طریقے سے اگلی تیسری اور چوتھی رکعت بھی آپ نے ادا کی، اور آپ نے اتنی دیر تک نماز پڑھی یہاں تک کہ سورج اس کا گرہن ختم ہو گیا۔ اب وہ کتنی دیر کا تھا، گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، یا جتنا بھی، اتنی دیر تک آپ نے طویل نماز پڑھائی۔ اور سنت بھی یہی ہے کہ جب گرہن لگے تو اس وقت نماز شروع کی جائے اور اتنی دیر تک پڑھی جائے کہ جب تک سورج اگر گرہن ہے یا چاند اگر گرہن ہے تو جب تک وہ گرہن ختم نہ ہو جائے تو اس وقت تک اپنی نماز کو طویل کیا جائے۔ اور جب سورج گرہن، چاند گرہن ختم ہو تو پھر اس کے بعد جب نماز ختم کر لی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ فخطب الناس فحمد اللہ واثنى علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ دیا۔ یہ سنت ہے، پھر نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا، اور خطبے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کی۔ پھر اس کے بعد بیان کیا کہ ان الشمس والقمر آیتان، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور ساتھ مزید یہ بات جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اس کا کسی کی زندگی اور موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب تم ایسا کوئی معاملہ دیکھو تو فدعوا اللہ وکبروا وصلوا وتصدقوا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کی موویاں بنانی چاہیے، اس کی تصویریں بنانی چاہیے، اور پکنک منانی چاہیے اس کو دیکھ کر؟ نہیں، بلکہ اس موقع پر تم یہ کرو کہ اللہ سے دعائیں کرو، اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، دعائیں کرو، نماز پڑھو، صدقہ دو، کیونکہ یہ ایک وقت ایسا وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ایک نشانی دکھا رہا ہے، اپنی قدرت دکھا رہا ہے، اور تمہیں یہ دکھا رہا ہے کہ جیسے ہم پیچھے پڑھا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو تم ڈرو اور ڈرتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ جس طریقے سے تو نے اپنی اس مخلوق کو اس طریقے سے بے نور کیا ہے، ہماری زندگیوں کو کبھی بے نور نہ کرنا، اور ہمیں کبھی اپنے عذاب سے اور اپنی پکڑ میں نہ لانا اور عذاب سے دوچار نہ کرنا۔ وہ وقت دعائیں کرنے کا ہے، نماز پڑھنے کا ہے، اور صدقے اور خیرات اللہ کی راہ میں کر کے اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یہ اس وقت میں سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور آپ کی یہ تعلیمات ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا یا امت محمد واللہ ما من احد اغیر من اللہ سبحانہ من ان یزنی عبدہ اور تزنی امتہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں قسم کھاتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت والا ہے، اور اس کو بڑی غیرت آتی ہے اس بات پر کہ جب اس کا بندہ یا اس کی بندی زنا کرے۔ تو یہ عمل اللہ کے نزدیک انتہائی قبیح اور خوفناک اور برا ترین عمل ہے، زنا کرنا۔ فرمایا کہ اللہ کو اس بات پر اغیرو، بہت غیرت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں نا، ایک باپ ہو اور باپ کو پتہ چلے کہ اس کی بیٹی زنا کرتی ہے تو باپ کو کتنی غیرت آئے گی کہ میری بیٹی اور زنا کرے۔ بیٹا کہیں زنا کرتا تو اس پر بھی بیٹا میرا اور زنا کرے تو غیرت آتی ہے۔ ایک ایمان والا باپ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ باپ کی اس وقت غیرت کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے
کہ اس کو پتہ چلے کہ اس کی بیٹی کہیں زنا کرتی ہے یا کرواتی ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس کو اڑا دوں. یہ اس کا اس وقت غصہ، غیظ و غضب اس کو ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی غیرت تو پھر اس کی کوئی مثال ہم کیسے دے سکتے ہیں کہ اس کی غیرت اغیر ہو، بہت زیادہ غیرت ہے پھر اس کو، اغیر من اللہ. سبحان اللہ سے بڑھ کر غیرت پھر کس کی ہو سکتی؟ اس کو کتنا اس وقت غصہ آتا ہے اور غضبناک ہوتا ہے کہ جب اس کی کوئی بندی یا بندہ یہ عمل کرے. لیکن آج آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، مسلمانوں نے اس عمل کو جو ہے اپنے لیے اس طریقے سے حلال کر لیا ہوا ہے کہ جناب اس وقت بعض ملکوں کے اندر کھلی آزادی ہے مسلمانوں کو، لڑکوں لڑکیوں کو دوستی کریں، فرینڈشپ کریں، اور جناب وہ برائیاں کریں، آپ ان کو پوچھ نہیں سکتے، آپ ان کو روک نہیں سکتے. لیکن اللہ کے ہاں دیکھیں کہ خالق کائنات اس پر کتنا غضبناک ہے. اس نے قرآن میں یہاں تک فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنا تو دور کی بات، اس کے نزدیک بھی مت جاؤ. اب تک زنا کے قریب نہ جاؤ سے کیا مراد ہے کہ وہ عمل جو ہیں جو اس راہ پر لے کر جائیں تمہیں، اس عمل کی قریب بھی نہ جاؤ. کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو ادھر لے جاتی ہیں. مثال کے طور پر عورتوں سے رابطہ رکھنا، نامحرم عورتوں سے رابطہ رکھنا، اور نامحرم عورتوں سے جو ہے وہ بات چیت کرنا فضول اور بلا وجہ، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے. کبھی کوئی خاص ضرورت ہوتی ہے، کوئی خاص معاملہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بغیر کسی ضرورت، بغیر کسی حاجت کے عورتوں سے رابطے رکھنے اور جناب ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کے ساتھ مل کر کہیں نوکریاں، جابس، یہ سارے راستے کھلتے ہیں، ادھر سے ہی کھلتے ہیں. آپ یقین جانیں کہ جہاں پر مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے وہاں پر زنا کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں. یہ آج ہمارے لوگ بات، جیسے بر صغیر میں خاص کر جائے، میں اپنے ملک کی بات کروں کہ بڑے وہاں پر عورتوں کے حقوق کے لیے جلوس نکلتے ہیں اور عورتوں کے حقوق کی باتیں بعض لوگ کرتے ہیں کہ جی عورت کو آزادی ملے، جیسے میرا جسم میری مرضی، اور جناب کھلی آزادی ہو. تو یہ ایک بکواس اور گھٹیا ترین یہ سوچ، اور اس کے لیے ہمارے لوگ، یہ ہمارے ملکوں میں یہ جو اس چیز کو آگے بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ اصل میں زنا کو جو ہے وہ ترقی دینے کے لیے اور زنا کو پھیلانے کے لیے یہ سارے پروگرام ہیں. یورپ میں آپ جا کر دیکھیں کہ جہاں پر یہ اختلاط ہے عورتوں کا مردوں کے ساتھ، وہاں پر عورتیں، شاید ہی کوئی عورت ہوتی ہوگی کہ جو زنا سے بچتی ہوگی، یا کوئی مرد شاید ہی ہوگا کہ جو زنا سے پھر بچتا ہوگا. وہاں پر تو ابھی یہ رپورٹ ابھی چند دن پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ کیونکہ وہاں پر وہ پابندی نہیں ہے، 10 سال کی، 12 سال کی لڑکیاں جو ہیں وہ حاملہ ہو رہی ہیں، وہ جو ہے وہ ناجائز تعلقات ہیں ان کے لڑکوں کے ساتھ. اس چھوٹی عمر کے اندر ہی وہ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں اس تعلق کو قائم کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک جو اسلام نے اور شریعت نے فاصلہ رکھنے کا کہا تھا وہ فاصلہ نہیں ہے. وہ قریب ہوئے تو راستہ زنا کا کھل گیا اور زنا عام ہو گئے. اب جتنا وہاں پر زنا ہے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں کے اندر 50, 60, 70% تک لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ اس کام کے اندر مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ اور یہی حال آج ہمارے جو روشن خیال اور بڑے ایڈوانس نظریات رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں جی بس ملنے دیں لڑکوں لڑکیوں کو، ان کی دوستیاں ہونے دیں اور ان کے تعلقات بننے دیں، ان کو اکٹھا لڑکوں اور لڑکیوں کے سکول جو ہیں اکٹھے ہوں، ان کو اکٹھا پڑھنے دیں، اکٹھا بٹھائیں ان کو. ایک عجیب بخار چڑھا ہوا ہے اس بات کا وہ یورپ کو دیکھ کے. اللہ کے بندو، تم یہ کام کرتے ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تمہاری غیرتیں مری ہوئی ہیں اور بے غیرتی، اور وہ ماں باپ بھی بے غیرت ہے کہ جن کی اولادیں اس طریقے سے جناب مل کر اس اختلاط کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو ایسے اختلاط والے ماحول میں بھیج کر ان کو جناب وہ تعلیم دلوا رہے ہیں. غیرت نہیں ہے، بے غیرتی ہے. لیکن اللہ کو اس چیز پر غیرت آتی ہے کہ تم اس طرح کے گھٹیا کام کرو. اور یہ گھٹیا کام ہوں گے کہ جب یہ اختلاط ہوگا، جب یہ لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے آزادانہ ملیں گے، ایک دوسرے کے پاس آزادانہ بیٹھیں گے، اور اس طرح اختلاط ہوگا تو زنا ہوگا. تم اس کو روک نہیں سکتے، نہیں رک سکتا. اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. جو ایسے
عمل کی طرف لے جانے والی راہیں ہیں ان راہوں کے قریب بھی مت جاؤ. کیوں؟ کیونکہ تم اس گندے عمل میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اللہ کو اس پر پھر بڑی غیرت آتی ہے اور اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے بچو. پھر آگے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم، اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، لضحکتم قلیلا ولبقیتم کثیرا، تو پھر تم ہنسنا چھوڑ دو اور کثرت سے تم رونا شروع کر دو اگر تمہیں پتہ چلے جو میں جانتا ہوں. جی ہاں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے آپ نے، اللہ نے آپ کو نشانیاں دکھائی ہیں کیسے اللہ کا عذاب ظالموں کو ہو رہا ہے، قبر میں کیسے عذاب ہوتا ہے، قیامت کے دن کیسے عذاب ہوگا. پھر اللہ نے تو جنت اور جہنم کے نظارے دکھا کر اپنے نبی کو بتایا ہے کہ یہاں لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی، جنت میں جنتی کیسے ہوں گے اور جہنم میں جہنمی کیسے ہوں گے. فرمایا کہ جہنم میں میں نے یہ زنا کرنے والے لوگوں کو دیکھا کہ ایک تندور کے اندر ان کو ٹھوسا ہوا ہے اور تندور میں آگ جل رہی ہے، ننگے مرد اور ننگی عورتیں اس تندور کے اندر، اس آگ کے تندور میں جو ہے وہ جل رہی ہیں اور تندور میں جلتے ہوئے شعلے انہیں اچھالتے ہیں، اوپر اچھلتے ہیں، نیچے آتے ہیں اور ان کو جو ہے سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. سبب کیا ہے؟ زنا. اس گھٹیا کام کو چند منٹ، چند سیکنڈ کے لیے یا چند لمحات کے لیے کر کے اپنی آخرت کو برباد کرنے والے یہ لوگ، ان کو اگر پتہ چلے کہ اتنی بڑی سزا ہے تو شاید یہ توبہ طائب ہو جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں. لیکن کیا کریں، ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہمارے معاشرے میں اس کی تربیت اور اس کے بارے میں لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کو ڈرانے والے معاملات اب بہت تھوڑے رہ گئے. اور اگر یہ چیزیں کثرت سے بیان ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کی اصلاح فرمائے اور لوگ اس بدترین عمل سے اپنے آپ کو بچا لیں. اور پھر بھائیو، یہ جو بات اللہ کے نبی نے فرمائے کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا چھوڑ دو اور تم زیادہ سے زیادہ رونا شروع کر دو، تو اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی مرنے کی بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں ڈرا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ زندگی کتنی خطرناک ہے، اس کے لیے تم تیاری کر لو. اس لیے آپ ایک جنازے میں قبر کے کنارے بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، لوگوں اس قبر کے لیے تیاری کر لو، لوگوں اس قبر کے لیے تیاری کر لو. کبھی آپ کہتے ہو لوگوں آخرت کے لیے تیاری کر لو، لوگوں آخرت کے لیے تیاری کر لو. کیوں؟ کیونکہ وہاں جو معاملات ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں اور وہ ایسا لمحہ اور ایسا وقت ہے کہ جہاں صرف تمہاری نیکیاں کام آئیں گی اور کوئی تمہارے کام آنے والا نہیں ہے، اور تمہیں وہاں پر تمہارے گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو سکتی ہے اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہو، اور وہ پکڑ اور عذاب انسان کی برداشت سے باہر ہے. تو وہ سزائیں اتنی بڑی اور خوفناک سزائیں ہیں، اگر انسان کے علم میں آ جائے تو واقعتاً انسان اپنے بستر کو چھوڑ دے اور نیند اور آرام چھوڑ دے اور جنگلوں میں جا کر بسیرے کر لے، اور یہ خوبصورت محلات اور گھر اور کوٹھیاں اور بنگلے اور نرم گرم بسترے ان سب کو چھوڑ کے وہ جناب کہیں جا کر جنگل میں جھاڑیوں میں جا کر شاید اپنا قیام کر لے اور پتے کھا کر گزارا کرے، اگر اس کو پتہ چلے کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچا لے، دنیا کے اور آخرت کے عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. وفی لفظ فاستکمل 4 رکعات و 4 سجدات، اور بتایا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں 4 رکعت جو ہے آپ نے 4 رکوع اور 4 سجدے کیے اس کے اندر، یعنی جو نماز پڑھائی جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دی کہ اس کو نماز کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے. آخری حدیث اس باب کی، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام صلی اللہ علیہ وسلم فزعا یخشى ان تقوم الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيت يفعل في صلاة قط ثم قال
इन हादिल आयात अल्लती युरसिलुहा अल्लाहु ताला ला तकूनु लिमौति अहदिन वला लिहयातिहि वलाकिन्नल्लाह युरसिलुहा युखव्विफु बिहा इबादह फ़इज़ा रअयतुम मिन्हा शय'अन फ़फ़ज़ऊ इला ज़िक्रिल्लाह व इला दुआइहि वस्तिग़फ़ारिहि मुत्तफ़क़ुन अलैह। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज को ग्रहण लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर उठे, डरे कि शायद क़यामत आ गई है। आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए, आपने लंबे क़याम किए, रुकू सुजूद वाली नमाज़ पढ़ाई, मैंने आपको इस तरह करते कभी नहीं देखा था। फिर फरमाया ये निशानियाँ जिनको अल्लाह भेजता है ये किसी की मौत व हयात की वजह से वक़ूअ पज़ीर नहीं होती, बल्कि अल्लाह इन्हें भेजता है ताकि अपने बंदों को डराए। जब तुम कोई चीज़ देखो इनमें से तो अल्लाह के ज़िक्र, दुआ और इस्तग़फ़ार की तरफ घबराए हुए दौड़ो। क़ाम फ़ज़िअन, घबराते हुए उठे, यख्शा अन तकून अस्साअ, अंदेशा हुआ कि क़यामत आ गई। अतल मस्जिद, मस्जिद तशरीफ़ लाए, वसल्ला बिअत्वल क़याम, लंबे क़याम की नमाज़ पढ़ाई। मा रअयतु, मैंने आपको नहीं देखा, क़त कभी भी, युरसिलुहुल्लाह, अल्लाह उन्हें भेजता है, युखव्विफु बिहा इबादा, उनके ज़रिए वो अपने बंदों को डराता है। फ़फ़ज़ऊ इला ज़िक्रिही, उसके ज़िक्र की तरफ घबरा कर दौड़ो। यानी सूरज को और चाँद को ग्रहण लगा, देखा और देख कर आप घबरा कर आप दौड़े, और इस तरह घबराहट का इजहार था कि गोया कोई क़यामत आ गई हो। यानी आपने सूरज या चाँद के ग्रहण को जब भी देखा है तो आपने उस वक्त में इतनी सख्त बेचैनी का इजहार किया है कि उस बेचैनी को देखकर सहाबी कहता है कि यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे तो क़यामत आ गई है, और उसकी वजह से आपके ऊपर एक ये खौफ का गलबा है और आपके ऊपर ये खशियत है और आपके ऊपर इस वक्त ये अल्लाह का डर और खौफ का ये मामला है। और फिर आपने आकर उस वक़्त में क्या किया है, मस्जिद में आए, लंबे क़याम और रुकू करके और सजदे करके आपने नमाज़ पढ़ी। और जब इतना लंबा क़याम रुकू सजदे किए तो सहाबी कहता है ऐसा तो मैंने आपको आम नमाज में भी इतने लंबे क़याम और रुकू सजदे करते नहीं देखा कि जितना लंबा क़याम रुकू सजदा आपने इस नमाज के अंदर किया है। और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बातें की जो पीछे हम पढ़ाए, क्या ये अल्लाह की निशानियाँ हैं जो अल्लाह ने बताई हैं कि जिसका किसी की मौत और ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका ताल्लुक़ इस बात से है अल्लाह इसके ज़रिए अपने बंदों को डरा रहा है और नसीहत की अपनी उम्मत को कि जब भी तुम ऐसा कोई मामला देखो तो तुम्हें चाहिए कि तुम उस वक़्त अल्लाह से डरते हुए और अल्लाह का खौफ खाते हुए अल्लाह का ज़िक्र करो और उससे दुआएं करो और अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर दे। यानी ये वक़्त उस वक़्त कोई एंजॉय करने का वक्त नहीं है, ये वक़्त उस वक़्त कोई पिकनिक मनाने का नहीं है या ऐनके लगा लगा कर खुशियों का इजहार करने का नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आज हमारा मुआशरा करता है स्पेशल ऐनके बिकना शुरू हो जाती हैं इसके लिए कि जी आज सूरज ग्रहण लगने वाला है, उसके लिए ये स्पेशल ऐनके जो हैं ना वो आप ख़रीदो, लोग लेते हैं और लेकर फिर वो दीदार करते हैं और खुश होते हैं और हंसते हैं और एक दूसरे को तस्वीरें खींच खींच के भेजते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपका फरमान कि फरमाया डर जाओ और डरते हुए उस वक़्त दुआएं करो और इस्तग़फ़ार करो और अल्लाह का ज़िक्र करो कि ये निशानी अल्लाह की तरफ से कि जिसके ज़रिए तुम्हें डराया जा रहा है, तुम डरो इस वक़्त और डरते हुए अपने रब की इबादत करो। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो कि अल्लाह कहीं अपने अज़ाब में हमें भी मुब्तला ना कर देना, हमारी दुनिया और आखिरत तबाह और बर्बाद ना हो जाए, हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में रुसवा न करना। अपने गुनाहों पर रोना और मुआफ़िया मांगना और अल्लाह की हम्द व सना करना और अल्लाह के सामने रोते हुए उससे मुआफ़िया मांगते हुए दुनिया और आखिरत की आफ़ियत का सवाल करना, ये होना चाहिए उस मौके पर। और नमाज़ पढ़नी चाहिए जैसी नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। तो ये इस हवाले से आज का हमारा बाब था और आज की ये हदीसें थी। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी जो ये काम कर बैठा है वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला है और आइंदा वो अमल कभी ना दोहराए।
یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس کسی نے بھی کوئی بھی گناہ کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے جو اپنی جان پر ظلم کر لیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔